أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 69 سے آیت نمبر 76 تک کل 8 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ آیات میں دروس میں یہ بات گزری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو نعمتیں فرمائیں، انعامات فرمائے، اور اس دنیا میں جتنی چیزیں اللہ پاک نے پیدا کی اس سے اس انسان کو کیسے فائدہ پہنچتا ہے، یہ کیسے فائدہ اٹھاتا ہے، وہ ساری باتیں پچھلی آیات میں سامنے آئی. تو جب نعمتیں اللہ کی ہے اور احسانات اللہ تعالیٰ کے ہیں تو تعریف اور شکر کے لائق ذات بھی کس کی ہے؟ اللہ کی. گن بھی اللہ کے گانے ہیں، تعریف بھی اللہ کی کرنی ہے، بڑائی بھی اللہ کی کرنی ہے. لیکن اگر ایک بندہ اپنے محسن کے احسانات کو بھول جائے اور تعریف کسی اور کی کر رہا ہے، نعمتیں یہاں استعمال کرے، سجدہ کسی اور کو کر رہا ہے، احسانات اللہ پاک کے لے کر کے پیشانی کسی اور کے سامنے ٹیک رہا ہے، ایسا بندہ اللہ پاک کو انتہائی ناپسند ہے. اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی ہے، ناشکری کی ہے، لہذا آخرت میں اس بندے کی سخت پکڑ ہے. آج کی ان آیات میں اللہ پاک نے ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو دنیا میں اللہ کی نعمتوں کو تو استعمال کرتے ہیں لیکن اللہ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں، آیات کا انکار کرتے ہیں. ان آیات کا ترجمہ ہے الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ. کیا آپ نہیں دیکھتے ان لوگوں کو جو بلا وجہ جھگڑتے ہیں اللہ کی آیتوں میں؟ انا یصرفون، یہ کہاں الٹے پھرے جا رہے ہیں. الذین کذبوا بالکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کتاب کو جھٹلا دیا، قرآن کریم کو. وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا، اور جو احکامات دے کر ہم نے اپنے رسول کو بھیجا اس کو بھی جھٹلا دیا. یعنی نہ قرآن پر ایمان نہ پیغمبر کے فرمان پر ایمان، دونوں کا انکار. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اللہ فرماتے ہیں عن قریب یہ جان لیں گے، عن قریب یہ جان لیں گے اپنے انجام کو. اذ الاغلال فی اعناقہم، جب طوق ان کے گردنوں میں ڈالا جائے گا. والسلاسل، اور جب بیڑیاں پہنائی جائیں گی ان کے پیروں میں، یعنی یہ قیامت کے دن کی منظر کشی. طوق ان کے گردن میں اور بیڑیاں ان کے پیروں میں. یسحبون فی الحمیم، پھر انہیں گھسیٹا جائے گا گرم کھولتے ہوئے پانی میں. ثم فی النار یسجرون، پھر جہنم کی آگ میں ان کو جھونک دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا. ثم قیل لہم، پھر ان لوگوں سے کہا جائے گا
اینما کنتم تشرکون، اب بتاؤ جنہیں اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، پکارتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ آج وہ کہاں گئے؟ من دون اللہ، جنہیں تم شریک بناتے تھے اللہ کو چھوڑ کر. قالو، یہ جواب میں پہلے کہیں گے ضلوا عنا، وہ تو ہم سے گم ہو گئے، اب نظر نہیں آ رہے، کہیں ہوں گے لیکن ہم سے گم ہو گئے. بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، پھر حقیقت جب سمجھ میں آئے گی تو کہیں گے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آج سے پہلے تو ہم کسی کو پکارتے ہی نہیں تھے. مقصد یہ کہ جن کو یہ سمجھ کے پکارا تو وہ کچھ کام کے ہیں، آج پتہ چلا کہ وہ بے حیثیت ہے، سب خراب. کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح اللہ تعالیٰ انکار کرنے والوں کو بھٹکا دیتے. ذالکم، اور اس انکار کی وجہ کیا بنتی ہے؟ بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، کہ تم زمین میں ناحق خوشیاں مناتے تھے. وبما کنتم تمرحون، اور تم دنیا کی زندگی میں ناحق اتراتے تھے. ایک ہوتا ہے کسی چیز پر خوشی کا اظہار کرنا، اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کے، وہ تو بہت بڑی بات ہے اور اہل ایمان کا شیوا بھی ہے. لیکن ایک ہوتا ہے ناحق کسی چیز پر انسان خوشیاں منائے، اللہ کے احکامات کو توڑ دے اور اس پہ اترانا شروع کر دے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ان نافرمانیوں کے اندر مبتلا ہو جاتا. تو آج کی آیات بڑی عبرت کی ہے دوستو، اور ہمیں اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے. اللہ پر ایمان، اللہ کے اتارے ہوئے کلام پاک پر ایمان، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان، اور پھر اللہ کے آخری اور پاک پیغمبر کی احادیث اور فرامین پر ایمان، یہ ایک زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے. اگر یہ چیزیں ہیں اور اس کے بعد انسان کے پاس زندگی کے گزارنے کے اسباب بہت تنگ ہو کہ اس کو آدھی روٹی ملے ایک وقت میں، ایک وقت کا فاقہ کرے، لیکن ایمان ساتھ ہے، یہ کامیاب ترین آدمی. لیکن ایک بندے کے پاس ریل پیل ہے، سب کچھ ہے، دنیا اس پہ کھل چکی ہے، ہر طرف سے مال و اسباب کی بارش ہے، لیکن یہ ساری چیزیں جس قدر بڑھ رہی ہے، یہ ایمان سے، اللہ کی ذات سے، اعمال سے دور ہو رہا ہے، کٹ رہا ہے. تو لہٰذا جتنا مال زیادہ آیا الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے. کبھی اللہ کی ذات کے بارے میں شک، کبھی قیامت کے بارے میں شک، کبھی عذاب قبر کے بارے میں شک، کبھی پیغمبروں کے بارے میں شک، کبھی فرشتوں کے بارے میں شک، کبھی ختم نبوت کے بارے میں شک، کبھی صحابہ اکرام اہل بیت عظام ان کی ذوات کے بارے میں زبان کی بے احتیاطی جیسے آج کل ہوتا. یہ سب چیزیں دوستوں اس وقت ہوتی ہیں جب پیٹ بھر جاتا ہے. یہ بھرے ہوئے پیٹ کی مستیاں ہیں کہ پھر انسان اتنا تیز ہوتا ہے کہ اس کی زبان، اس کا قلم، اس کا ہاتھ، اس کی سوچ وہ کینچی کی طرح چلتی ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی زد میں کون آ رہا ہے. ہر ایک کے اوپر اس کی زبان تیر بن جاتی ہے اور یہ اس کو تیز کر کے چلانا شروع کر دیتا ہے. اور چلانے کے بعد اس پر اپنے آپ کو کچھ سمجھتا بھی ہے کہ دیکھیں میں اتنا جری آدمی ہوں کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں. یہ تو استدراج ہے، اللہ کی دی ہوئی ڈھیل ہے. یہ تو اللہ کی ڈھیل ہے. اللہ مہلت دیتے ہیں ایسے نافرمان کو جو بہت بڑھنے لگ جاتا ہے. ان کیدی متین، اللہ فرماتے میری تدبیر بڑی مضبوط ہوتی ہے. ہم ایسے بندے کو ڈھیل دے دیتے ہیں لیکن جب پکڑتے ہیں تو پھر یہ بچ نہیں سکتا. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، آج فتنوں کا ماحول ہے اور
بہت ساری باتوں کے ساتھ جو ایک بہت بڑی مصیبت ہمارے ساتھ جڑی ہے کہ دن بدن ہماری زبانیں اور خیالات، سوچ وہ غیر محتاط بن رہی، غیر محتاط ہو رہی ہے، اور انسان کو ایک تربیت دی جا رہی ہے ذہنی طور پر کہ بھئی جو بات آپ کی سمجھ میں نہ آئے، کوئی شخصیت سمجھ میں نہ آئے، کسی کا کام سمجھ میں نہ آئے تو رکے نہیں، آپ جھٹ سے اس کے اوپر حملہ آور ہو جائیں۔ آپ دیکھیں آج تک جتنی زندگی ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے، والدین نے، ان بڑوں نے آج تک گزاری، کتنی احتیاط تھی، کتنی احتیاط ہوتی تھی، لوگ کتنا ڈرتے تھے کہ کہیں میری زبان سے کچھ علم غلم نہ نکل جائے، کچھ غلط بات نہ نکل جائے۔ بچہ کوئی غلط بات کہتا تھا، ماں باپ اس کو مارنے کے لیے دوڑتے تھے۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کا نام لے لیا تو اس کی پٹائی ہوتی تھی، تھا یا نہیں تھا؟ کہ آپ نے نام لے لیا اس کا۔ اب تو بھائی اپنی جگہ پر رہا، وہ تو سب کے نام لیتا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ اب تو صحابہ کے نام اور بزرگوں کے نام ایسے لیے جاتے ہیں کہ جیسے یہ ایک مذاق ہو چکا، باقاعدہ ان کے نام کے لطائف بنتے ہیں، مذاق بنتے ہیں، سب چیزیں بننا شروع ہو جاتی، جبکہ صالحین، اولیاء اللہ، یہ اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں استہزاء کا انداز اختیار کرنا انسان کو محرومی میں گرا دیتا، بے احتیاطی کا دور ہے۔ تو اس لیے ایک تو ایمان کی سلامتی اسی میں ہے کہ انسان زبان کا استعمال درست رکھے، اور دیکھیں ایسی چیزیں نہ دیکھیں، نہ سنیں کہ جس میں غیر محتاط باتیں کثرت کے ساتھ ہونا شروع ہو گئی۔ کچھ ایسے طبقات اور افراد جنم لے چکے ہیں کہ جو اس امت کے معتبر لوگوں کے بارے میں اپنی زبانیں بہت لمبی کر چکے ہیں، بہت لمبی کر چکے ہیں۔ حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علامات قیامت ذکر فرمائی تو اس میں ایک بڑی علامت یہ ذکر فرمائی کہ اس امت کا آخری طبقہ اس امت کے پہلے طبقے کے بارے میں اپنی زبانیں دراز کر دے گا۔ دیکھیں کتنی سچی پیشن گوئی ہے۔ اس امت کا آخری طبقہ اس کے ابتدائی طبقے کے بارے میں، وہ خیر القرون کا طبقہ ہے، ان کے بارے میں اپنی زبانیں لمبی کر دے گا، دراز کر دے گا، غیر محتاط زبانیں شروع ہو جائیں۔ اس لیے ایک تو ان چیزوں سے بہت زیادہ احتیاط ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ نافرمان، مشرک، اللہ پر ایمان نہ لانے والا، قرآن پر ایمان نہ لانے والا، پاک پیغمبر پہ ایمان نہ لانے والا، یہ قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔ اور اس پکڑنے کی ایک منظرکشی کی اللہ پاک نے کہ اس کے گلے میں طوق ہوگا، اس کے پیروں میں زنجیریں ہوں گی، جکڑا ہوا ہوگا، فرشتے اس کو کھینچ کر لائیں گے، اور گرم کھولتا ہوا پانی جو ابل رہا ہوگا وہ اس کو پلا دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد اس کو لے جا کر کے جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں اس کی تفصیل ہے کہ ایک جہنمی جہنم کے اندر جل رہا ہوگا اور اس کو بھوک لگے گی تو یہ کہے گا کہ مجھے کچھ کھانے کو دے دو، تو خاردار جھاڑی ہوگی، خاردار جھاڑی، وہ اس کو کھلائی جائے گی، اور یہ جب اس کو کھائے گا تو وہ تو کانٹے دار جھاڑی ہے، وہ حلق سے اترے گی، اس کو زخمی کر دے گی، اس کو پیاس لگی، پھر یہ کہے گا کہ مجھے اب پانی پلاؤ، پھر فرشتے اس کو کھینچ کر لائیں گے حمیم کی طرف جو ابلتا ہوا پانی ہوگا، اور یہ بے تحاشا جا کر اس کو پینا شروع کرے گا کہ چلے میری پیاس بجھ جائے، وہ تو عذاب ہے۔ تو جب وہ گھونٹ بڑھے گا پیٹ میں تو روایت میں آتا ہے کہ پیٹ کی آنتڑیاں سب یہ شرمگاہ کے راستے سے نکلتی، اور اتنا گرم پانی ہوگا کہ اس کا ہونٹ سوچ کر نیچے ناف تک آ جائے، لٹک جائے گا اس کا۔ اللہ پاک ہم پہ رحم فرمائے۔ تو یہ ایک عذاب کی شکل ہوگی جو اس کے ساتھ چلتی رہے گی۔ اب اللہ اس سے پوچھیں گے کہ ہاں بھائی
دنیا میں مجھے چھوڑ کر جن کو اپنے لیے تم نے بنایا کہ بھئی یہ میری مدد کریں گے، فریاد رسی کریں گے، کام آئیں گے، کہاں ہیں؟ اب کہاں ہیں؟ پہلے کہے گا کہ نظر نہیں آ رہے، پھر بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جن کو یہ سمجھ کر اپنے لیے سمجھا کہ یہ کام کیا ہے، وہ کچھ بھی نہیں تھے، لا شیء تھے، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. تو لہٰذا آپ کیا کہے گا کہ نہیں، ہم نے تو جس چیزوں کو پکارا وہ کچھ تھے ہی نہیں، وہ سب ایسے ہی تھے، سب ضائع ہو گئے. اس لیے اللہ کی ذات پر یقین اتنا مضبوط ہو بندے کا کہ ہر حال میں، تکلیف میں، پریشانی میں، بے چینی میں، جو دنیا کے احوال ہو، ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع ہو. دوسری جتنی چیزیں آج یہ رواج پا رہی ہے، افسوس ہوتا ہے اپنے مسلمانوں کو دیکھ کر. ایک تو وہ بندہ ہے جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، اللہ کے غیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے. لیکن ہمارے مومن مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے غیر کے ساتھ اپنے رابطے ہم زیادہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں. کوئی ہاتھ میں کچھ پہنتا ہے، کوئی بازو پر کچھ پہنتا ہے، کوئی پتہ نہیں کہاں پہنتا ہے. بھئی یہ کیا ہے؟ یہ پہیے حفاظت کے لیے پتہ نہیں امام ضامن ہے کیا ہے، کسی نے یہاں باندھ دیا ہوتا ہے، کسی نے یہاں کڑے پہنے ہوئے. بھئی یہ کیا چیز ہے؟ یہ حفاظت کیا؟ اللہ کو چھوڑ کر کے ان چیزوں پر ہم یقین کریں کہ یہ پٹا میری حفاظت کر رہا ہے، یہ کڑا میری حفاظت، کسی نے پیر میں ڈالا ہوا. ہم مسلمان کس راستے پہ چل پڑے ہیں؟ اس لیے ان چیزوں سے یہ واضح طور پہ شرک ہے دوست. اللہ کے غیر کے بارے میں یہ تصور رکھنا کہ میں اگر یہ چیز باندھ لوں، پہن لوں، تو یہ چیز میری حفاظت کرے گی، اس لیے کہ اس میں فلاں کا نام لکھا ہوا ہے، اس میں فلاں کا نام لکھا ہوا ہے. یقین کریں یہ واضح طور پہ شرک ہے. اس سے نکلنا، اس سے بچنا، ٹھیک ہے کسی کا مسلک و عقیدہ ہو، ان سے ہمارا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہمارا مسلمان کیوں کر رہا ہے؟ وہ بھی ان چیزوں میں آج مبتلا ہو گیا. تو اس لیے دیکھیں انسان بالکل صاف ستھرا ہو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارکہ ہے نا، جو حلیہ مبارکہ جو صحابہ نے نقل کیا، اس میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ آپ کے جسم مبارک پر کوئی چیز تھی سوائے ایک انگوٹھی کے، سوائے ایک چاندی کی انگوٹھی کے، اور اس چاندی کی انگوٹھی کی بھی ایک مقدار تھی. اس انگوٹھی کا نگینہ جو تھا اس میں ایک خاص تحریر تھی، اور اس تحریر کا مقصد کیا تھا؟ مہر لگانا تھا. اس لیے بعض علماء نے تو چاندی کی انگوٹھی کو بھی منع لکھا، اور وجہ یہ فرمائی کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ علیہ السلام نے انگوٹھی بوجہ مہر بنائی تھی. تو اگر کوئی مہر کی نیت سے بناتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن دوسرے علماء کہتے ہیں گنجائش ہے، لہذا 4 ماشے سے 4.5 ماشے چاندی کی، صرف چاندی کی، سونا نہیں اور لوہا نہیں، چاندی کی انگوٹھی ہو، اور وہ بھی 4 ماشے سے 4.5 ماشے کی. وہ اگر کوئی مرد اپنے لیے بناتا ہے، پہنتا ہے، لیکن کسی یقین کے ساتھ نہیں کہ اس انگوٹھی کی وجہ سے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ سنت نیت رکھ لے کہ چلے میں اس نیت سے پہنتا ہوں، اور اس میں پھر کوئی بھی پتھر لگا لے، کوئی ممانعت نہیں ہے، کسی بھی قسم کا لگا لے اس میں، لیکن کوئی شرکیہ جملہ اس کے اوپر نہ لکھا ہوا ہو. تو علماء نے لکھا ہے کہ اس بندے کے لیے اس کی گنجائش ہے، یہ کر سکتا ہے. باقی حضور علیہ السلام کے پورے سراپے میں، آپ کے جسم مبارک میں، آپ کے حلیہ مبارکہ میں اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ نے گلے میں باندھی ہو، بازو پہ باندھی ہو، یا صحابہ نے اس کا خیال کیا ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ رہ جاتی ہے بات کہ اگر انسان بیماری کے لیے کوئی تعویذ وغیرہ یہ پہنتا ہے، یہ مسئلہ بالکل واضح ہے. اس میں ہمارے ہاں ایک طبقہ بہت زیادہ سخت ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی ایسی چیزیں پہننا یہ خالصتاً شرک ہے، نہیں پہننی چاہیے. ایک طبقہ اس میں اتنا ڈھیلا ہو گیا کہ انہوں نے کہا نہیں جی، گلے کے لیے الگ ہے، ہاتھ کے لیے الگ ہے،
کلائی کے لیے الگ ہے، پیر کے لیے الگ ہے، کان کے لیے الگ ہے، گاڑی کے لیے الگ ہے، دکان کے لیے الگ ہے، ہر جگہ کے لیے الگ تعویذ ہے، وہ بھی منع ہے۔ حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بچوں کا لانا ثابت ہے کہ لایا گیا۔ آپ نے کوئی تحریر لکھی اور وہ اس بچے کو پہنائی گئی۔ بڑوں کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آنا ثابت ہے، لیکن کوئی چیز پہنانا نہیں، وظائف ہے، تسبیحات آپ نے القاء فرمائی، آپ نے فرمایا یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو، اور اس کو دم کر دو اپنے اوپر۔ علماء نے لکھا کہ نابالغ بچہ جو خود نہیں پڑھ سکتا تو اس کے بخار کے لیے، نظر بد کے لیے اگر کوئی تعویذ جائز کلمات پر کسی نیک آدمی نے لکھا، وہ اس کو پہنا دے، چاہے گلے میں پہنا ہے، چاہے سیدھے ہاتھ یا الٹے ہاتھ کے بازو پر، بس پیر وغیرہ میں نہیں، تو اس کی گنجائش ہے۔ بالغ افراد کو چاہیے کہ وہ تعویذات حتی الامکان نہ پہنے، بلکہ وہ وظائف کی پابندی کرے۔ البتہ علماء نے لکھا، متاخرین نے، کہ اگر کوئی قرآن پڑھنے میں کمزور ہے، قرآن صاف نہیں ہے، یا اتنا اس پر ضعف ہے، مرض ہے کہ وہ ہر وقت وظائف پڑھ نہیں سکتا بیچارہ، تو ایسا بندہ اس کی کمزوری کا لحاظ رکھتے ہوئے اگر کوئی نیک دیندار صاحب شریعت اس کے لیے تعویذ لکھ لے اور وہ اس کو اپنے گلے میں ڈال دے جب تک اس کا عارضہ ہے، تو اس کے لیے بھی گنجائش، بس یہاں تک کی بات۔ باقی اس کے علاوہ جو کچھ ہے، کوئی چھلے ڈال رہا ہے، پتہ نہیں کوئی کیا پہن رہا ہے، کوئی کیا، یہ چیزیں نہیں ہیں دوست۔ حدود کے اندر رہتے ہوئے انسان چلے، اور ہمیں جو ترتیب دی گئی دوستوں وہ کیا ہے؟ دعا ہے، صلاۃ الحاجت ہے، صدقے کا اہتمام ہے، مسنون دعاؤں کی پابندی ہے۔ اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ فرض نماز کے بعد ایک دعا نہیں مانگتے، سیدھا بھاگنے کی فکر کرتے ہیں، حالانکہ فرض نماز کے بعد کتنی دعائیں۔ رات سونے سے پہلے آپ علیہ السلام کی ساری زندگی کا معمول ہے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آخر کی تین قل، یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس آپ پڑھ کر دونوں ہاتھوں پہ دم فرماتے، اور پھر جہاں تک ہاتھ پہنچتے آپ اپنے جسم پہ پھیر لیتے۔ ہم اس وظیفے کی کیوں پابندی نہیں کرتے؟ گھر سے نکلنے کی مسنون دعا ہے تو نہیں پڑھتے۔ آیت الکرسی کی کتنی بڑی فضیلت ہے، نہیں پڑھتے۔ دعائے انس صحیح حدیث سے ثابت ہے، نہیں پڑھتے۔ تو اس لیے کہ کام کرنا نہیں ہے، ہمت نہیں کرنی، تو ہر ایک چاہتا ہے بس مجھے ہو۔ اگر کوئی بزرگ ہے، ضعیف ہے، عذر ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے تعویذ بنا دیا، اس نے پہن لیا، لیکن نوجوانوں کو، چاہے بچے ہیں بچیاں ہیں، انہیں اس کی ترغیب دینی چاہیے کہ وہ مسنون دعائیں یاد کریں، صلاۃ الحاجت کی روزانہ پابندی کریں، روزانہ صدقے کا اہتمام کریں، بہت ساری مصیبتیں اس کی برکت سے ٹل جاتی۔ کون کون اہتمام کرے گا انشاءاللہ؟ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وصلی اللہ وسلم